کتنے ایسے ہیں جنہیں لگتا کہ موت آنی ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان، آقا علیہ السلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہاں سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ لیکن آج میرے قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، خدا کی قسم دیکھ کر کے رونا آتا ہے۔ یہی میرے قوم کے جوان جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا قبور کی زیارت کیا کرو جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، مجھے بتا تو سکے آج لوگوں نے حالات اپنے ایسے بنائے ہیں، خدا کی قسم لوگ قبرستان میں جا کر کے ویڈیو بناتے ہیں، وہ فنی ویڈیو قبرستان کے نام پر، خدا کی قسم رونا تب آتا ہے جب لوگ قبرستان میں جا کر کے کہا لگاتے ہیں، جب لوگ قبرستان میں جا کر کے روتے ہیں۔ شاید تجھے معلوم نہیں یہ قبر ہے کیا؟ میرے نبی کے پاک علیہ السلام کے داماد نام حضرت علی ہے، آپ کا گزر قبرستان سے ہوا، قبر والوں کو سلام کہا تھا اے قبر والوں بتاؤ قبر میں آنے کے بعد کیسی گزری؟ آواز آئی علی پہلے 3 سوال کے جواب دے۔ کہا بتا 3 سوال کیا ہے؟ کہا تھا جو بیوی دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا اس کا حال کیا ہے؟ جو اپنے دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا ان کا حال کیا ہے؟ جو دولت دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا اس کا حال کیا ہے؟ آقا علی نے جواب دیا تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی نہ رکھی، اور کون سے اپنوں کی بات کرتا ہے؟ تیرے مرنے کے بعد دنیا میں تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ حقیقت زندگی کی کہانی یہی ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے نام کا 10واں کیا جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے نام کا 20واں کیا جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے نام کا 40واں کیا جائے گا، پھر 1 سال کے بعد برسی کی فاتح میں جا کر کے نمبر آنا ہے۔ جب 10-15 سال گزر جائیں گے تب تجھے کوئی یاد کرنے والا باقی نہ رکھے گا۔ اور کون سی دولت کی بات کرتا ہے؟ تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے دولت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، وہ تیری دولت جس پہ بڑا غرور تھا تجھے، وہ تیری دولت جس پہ بڑی عقل تھی تجھے، تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے دولت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں کہ تم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے باپ کا جنازہ نکلتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو پنچایتیں لگاتے دیکھی ہے، باپ کا جنازہ نکلے دیر نہ ہوئی، کوئی بیٹا کہتا کہ فلاں مکان لوں گا، کوئی کہتا کہ فلاں دکان لوں گا، کوئی کہتا کہ فلاں زمین لوں گا۔ خدا کی قسم وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے جو بچوں کا چہرہ تک تک کے دیکھتی ہے، کاش کوئی میرا ایسا بیٹا ہو جو یہ بھی کہہ دے کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کے حصے میں دکا آئی، میں گھر میں قسمت والا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ کوئی ایسا بیٹا بھی ہو جو یہ کہہ دے کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کے حصے میں دکا آئی، میں گھر میں قسمت والا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ آج ماں باپ کی چارپائیوں کے سودے کیے کس نے؟ اولاد نے۔ کتنا ظلم کیا ماں کے اوپر، کتنا ظلم کیا باپ کے اوپر۔ خدا کی قسم دل دہلتا ہے خبریں سن کے۔ ایک خبر پڑی، بڑی توجہ سے بات کو سننا، انداز بیاں بہت زیادہ شوق لگی، شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور صاحب افسوس ہوتا ہے، ایک خبر پڑی، 2 بھائی تھے، ماں بیمار ہے۔ آج جب ماں سامنے آ کے روتی ہے تو کلیجہ دہلتا ہے۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ کوکھ میں رکھا، وہ ماں جس نے پال کے اتنا بڑا کر دیا، آج وہ ماں رو کے کہتی ہے کہ حضرت پان کھانے تک کے لیے پیسے نہیں دیتا، آج ماں کی دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ اولاد چھوڑی، فرمایا گیا سب سے بڑی میراث دولت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، سب سے بڑی میراث نیک اولاد ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، خدا کی قسم تنہا قبر میں پڑا ہوگا، تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ مجھے بتا تو سکی کتنے ایسے کا جو تیری قبر پہ جا کے قرآن پڑھیں گے، کتنے ایسے کا جو تیری قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھیں گے۔ کون سے بیٹوں سے امید کرتے ہیں آپ؟ وہ آپ کے بیٹے تمہارے مرنے کے بعد کریں گے کچھ نہیں، بس اتنا کریں گے جب تیرا 40واں آئے گا ایک قرآن کی پیٹی خریدے گا، مصلی خریدے گا، تسبیح خرید کر کے آئے گا امام صاحب کی بارگاہ میں، کہے گا امام صاحب میرے والد کا انتقال ہوا، ان کے سال ثواب کے لیے مسجد میں قرآن لایا ہوں، میرے والد کا انتقال ہوا، ان کے سال ثواب کے لیے جانماز لایا ہوں، میرے والد کا انتقال ہوا، ان کے سال ثواب کے لیے تسبیح لایا ہوں۔ مجھے بتا تو سکی کیا مسجد کے اندر چٹائیاں موجود نہیں تھی؟ آج تم نے مصلوں کے ڈھیر لگائے ہیں، آج تم نے ایسے ڈھیر لگائے، خدا کی قسم دل روتا کہ تب جب مسجدوں میں جا کر کے قرآن کی پیٹیاں دیکھتے تھے ہم، وہ پہلے زمانے کی قرآن کی پیٹیاں
وہ رکھی تھی باپ کے سال ثواب کے لیے، کس لیے لایا تھا؟ باپ کا انتقال ہوا، میں جا کر کے کچھ باپ کے سال ثواب کے لیے دے آؤں۔ باپ نے بیٹے کو حافظ قرآن تو نہ بنایا، باپ نے بیٹے کو عالم قرآن تو نہ بنایا، باپ نے بیٹے کو قاری قرآن تو نہ بنایا۔ اب بیٹا کرے تو کرے کیا؟ قرآن پڑھ کے باپ کو سال ثواب تو نہیں کر سکتا، قرآن پڑھ کے باپ کو سال ثواب تو نہیں کر سکتا، بچوں کو تعلیم دے کے باپ کو سال ثواب تو نہیں کر سکتا۔ اب بیٹے کے پاس آپشن یہ بچا کر چلو قرآن تو پڑھنا آتا نقیق ہے، ایک کام کرے قرآن کو خرید کر کے مسجد میں لے جا کر کے رکھ دے، لوگ پڑھیں گے، لوگ آئیں گے پڑھنے کے لیے، لیکن خدا را کہاں دھیان ہے تمہارا؟ میں نے قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر لگے دیکھے ہیں، قرآن کی پیٹیاں تو نظر آتی ہے لیکن قرآن کو پڑھنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ مجھے بتا تو سکی کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں جا کر کے قرآن کی پیٹ قرآن کو کھول کر کے دیکھتے ہیں؟ مجھے بتا تو سکی کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو کھول کے پڑھا کرتے ہیں؟ دل تو تب روتا ہے صاحب تب میں نے پہلے زمانے کے قرآن کی پیٹیاں دیکھی ہے، قرآن میں دیمک لگ رہا ہے لیکن قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر اپنے باپ کے سال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو خدا قاری قرآن بنو، خود عالم قرآن بنو، خود حافظ قرآن بنو، دنیا کے اوپر مت رہنا۔ اور صاحب یہ دنیا ہے تیرے باپ میں جیتے جی تیرے باپ کے حق میں کچھ نہ کر سکی، مرنے کے بعد تیرے باپ کے حق میں کیا کرے گی؟ اگر باپ کو کچھ سال ثواب کرنا چاہتا ہے تو مسجدوں میں قرآن کے ڈھیر لگانے سے بہتر ہے تیری بستی میں قاری قرآن بنا کر، تیری بستی میں عالم قرآن بنا کر، ارے جا بریلی شریف اس میں جا کر کے قرآن کی کتابیں لے کر کے آ جا، اب یہ حافظ قرآن بنے گے، کل یہ عالم قرآن بنے گے، جا ان کو لا کر کے کتاب دے دے۔ کس لیے کہنا حضرت مدرسے میں جا کر کے اس کتاب کو پڑھنا، اگر آپ پڑھ لے تو کسی دوسرے کو دے دینا۔ خدا کی قسم اگر دنیا کے اندر کچھ کرنا ہے تو قرآن کے طلباء کی خدمت کر دو، مدرسے کے طلباء کی خدمت کرو۔ خدا کی قسم اگر تم نے دنیا کے اندر اسے سکون پہنچایا، اسے یہاں سکون ملے گا ادھر تیرے باپ کو قبر میں سکون ملے گا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو قرآن کے طلباء کے لیے کچھ کرو، مدرسوں میں جا کر کے کچھ کرو، سردی کے موسم میں گرم گدوں کا انتظام کر دو، گرمی کے موسم میں پنکھوں کا انتظام کر دو، ہاں ان کی خدمت کرو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیٹے بس قرآن کی پیٹی رکھ کے آئیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اتنا ظلم و ستم کر رہے بچے، قرآن پڑھاؤ انہیں تعلیم دو قرآن کی۔ کتنا ظلم و ستم عرض کر رہا تھا، خبر پڑی دو بھائی تھے، ایک ماں تھی جس نے 9 ماہ بچے کو کوکھ میں رکھا۔ اللہ کتنا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچوں سے۔ جنوری کی ٹھنڈ میں پچھلے مہینے انہی بچوں نے اپنی ماں کی چارپائی چھت پہ ڈالی، کس لیے؟ تیرا علاج تو نہیں کرا سکتے، تجھے دوا کے لیے پیسے تو نہیں دے سکتے، تیرے کھانے کے خرچے تو نہیں اٹھا سکتے، تجھے زہر دے کے ماریں گے۔ ہو سکتا ہے کہیں لوگوں کو شک نہ ہو جائے، کہیں پوسٹ مارٹم پہ نمبر آ گیا، زہر کی رپورٹ آئے گی، کرے تو کرے کیا؟ ان دو بھائیوں نے جنوری کی ٹھنڈ میں اپنی ماں کی چارپائی چھت پہ ڈالی، کس لیے؟ کہ ٹھنڈی شبنم گرے گی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اس ماں کا دم نکل جائے گا۔ صبح ہوئی، یہ دونوں بھائی گئے چھت پر، جا کر دیکھا ماں مری ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے تو مائیں نہیں مرتی۔ اللہ، ایک بھائی نے اس کے ہاتھ پکڑے، ایک بھائی کی بیوی نے اس کے پیر پکڑے، ایک بھائی نے اپنی ماں کا گلا دبایا۔ کیا سوچتی ہوگی وہ ماں؟ کیا 9 مہینے اس لیے کوکھ میں رکھا تھا تجھے، پال کے اس لیے بڑا کیا تھا تجھے کہ ایک دن تو اپنی بوڑھی ماں کی چارپائی چھت پہ لے جا کر کے ڈالے مرنے کے لیے۔ او خدارا یاد رکھو، اگر ماں کو بچے مار نہیں رہے یہ مت سمجھنا کہ میرے بیٹے مجھے نہیں ماریں گے۔ آج مائیں روتی ہیں حضرت پان کھانے کے لیے پیسے نہیں دیتا، آج مائیں روتی ہے علاج نہیں کراتا، حضرت میرے بیٹے کو سمجھا دو طبیعت دلیل ہے، میرا کوئی دھیان نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں میری ماں، اگر تو نے اسے عالم قرآن بنایا ہوتا، اگر تو نے اسے حضور کا دین پڑھایا ہوتا، یہ جانتا میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی آقا زندہ ہیں۔ کہا تھا جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب اس نے حقوق والدین کو جانا ہوتا تب اپنی ماں کی خدمت کرتا، ورنہ اب تو حالات یہ ہیں
اولڈ ایج ہاؤس بنائے گئے اپنے ماں باپ کے لیے، یہی بچے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ تمہاری خدمت اب نہیں کی جاتی، اس اولڈ ایج ہاؤس میں رہو۔ آج ماں بچوں نے ماں باپ کو دھکوں پہ ڈالا۔ وہ ماں جس نے پیدا کیا تھا، بڑا کیا تھا، شادی کرتی ہے بیٹے کی کس لیے؟ بڑے ارمان ہوتے کہ بیٹے دلہن لے کے آؤں گی، تیری ماں کا بڑھاپا آ گیا، دلہن میری خدمت کرے گی۔ لیکن خدا کی قسم آج انہی بچوں نے اپنی ماں کی چارپائی دھکوں پہ ڈالی ہے۔ آج اسی ماں کی چارپائی کے سودے ہوئے ہیں، آج اسی باپ کی چارپائی کے سودے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کتنی اولادیں ایسی دیکھی ہے، اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، لیکن اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکے، اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکے، اور دنیا بھر میں تعویذات کراتے پھرتے ہیں۔ مولانا تعویذ دے دو میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، مولانا تعویذ دے دو میرے کاروبار میں برکتیں ہو جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ نے سب سے بڑا تعویذ تمہارے والدین کو بنایا ہے۔ اگر تمہارے والدین زندہ ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، خدا کی قسم ان کے جانے کے بعد میں دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ جس دن ان کا سایہ تر اوپر سے ہٹے گا، وہ بچے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے، ایسے بچوں کو دیکھ کر کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک تعویذ نہیں بلکہ 1000 تعویذ لا کے اپنی چوکھٹ پہ لگا لے، تیرے گھر میں برکتیں ہونے والی رقیق ہے۔ اگر خدا نے تجھے ماں دی ہے، اپنی ماں کے پاس آنے کے بعد کہہ دے ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرے، خدا کی قسم اس کے ہاتھ اٹھیں گے، نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تیری تکلیف کو پہلے دور فرما دے گا۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ جس دن یہ دنیا سے چلے گئے دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ آنگن تو ہوگا، چارپائی تو ہوگی، اس پہ لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی۔ پیار کرو اپنی ماں سے۔ اتنا ستا رہے ہیں ماں باپ کو بچے، افسوس ہوتا ہے جب یہی بیٹا ماں کو گالی دیتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب یہی لال جس کو پال کے بڑا کیا وہ اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کس لیے؟ کمی تھی علم کی، تم نے اپنے بیٹوں کو دین نہیں پڑھایا۔ مجھے بتا تو صحیح، کوئی قاری قرآن ایسا ہے، حافظ قرآن جس نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ کوئی عالم قرآن ایسا ہے جس نے اپنی ماں کو باہر نکالا ہو؟ کوئی قاری قرآن ایسا ہے جس نے اپنے ماں کو دھکوں پہ ڈالا ہو؟ اور نہیں صاحب، کوئی نہیں ڈالتا۔ پھر رو گے کہ حضرت تعویذ دے دو، سمجھتا نہیں ہے، اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے کون سی کسر چھوڑی اس کے ساتھ میں؟ جو عمر اس کو دین سمجھانے کی تھی، جو عمر سے علم پڑھانے کی تھی، آپ کون سا مذاق نہیں کر رہے تھے بچے کے ساتھ میں؟ آج افسوس ہوتا کہ جب یہی ماں جب بچہ گھر میں گالی دیتا ہے تو خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے گالی دی ہے۔ آج بچہ ناچ کے دکھاتا ہے تو شام کو جب شوہر آتے تو کہتی ہے جی سنتے ہو آج بیٹا ایسے ناچا تھا، آج بیٹے نے یہ والی گالی دی تھی، آج بیٹے نے یہ والا گانا گایا تھا۔ او میری ماں یاد رکھ، آج جس کو تو گالیاں سکھانے میں لگی ہے، یہ تیرا بیٹا کل جب تجھے آ کے گالیاں دے گا تب تجھے احساس ہوگا میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ میں کون سا ظلم و ستم نہ کیا۔ تجھے عمر بچوں کے لیے دین پڑھانے کی تھی، اس عمر میں تم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن کی بجائے بلکہ تم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ایک ہے جو بچوں کو علم پڑھانے کی عمر تھی۔ خدا کی قسم افسوس ہوتا کہ میری قوم کا یہی جوان ہے، 12 سال کی عمر ہے، لیکن یہی قوم مسلم کے بچے ہیں جو اس میک کا نشہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان کی جوانی صحیح سے آئی نہیں ہے، اپنی جوانی کو برباد کرنے میں پہلے لگے ہیں۔ کوئی قوم مسلم کا بچہ اس میک کا نشہ کر رہا ہے، کوئی قوم مسلم کا بچہ شراب پی کے گھومتا ہے، کوئی قوم کا بچہ ناچتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا یہ تمہارے میرے بچے یہ دنیا کے اندر ناچنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا کے اندر اس میک کا نشہ کرنے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا کے اندر شراب پینے نہیں آئے ہیں۔ یہ قوم مسلم کے وہ بچے ہیں جو دنیا کے اندر ناچنے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو پیغام دینے آئے ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ناچنے والی قوم نہیں ہے جنہیں آج تم نچانے میں لگے ہو، نچا رہے بچوں کو۔ اتنے عجیب حالات ہیں ان بیٹوں کے۔ جب اماں بہت خوش ہوتی ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بڑا کامیاب بنا دیا بیٹا، تیرے بیٹے کی کامیابی دیکھنا، کبھی آن نکاح کے وقت میں دل روتا بیان کرتے ہوئے، ارے کس منہ سے بیان کرے یہی قوم مسلم، ارے تمہیں پتہ نہیں تمہارے اعمال اگر ایسے نہ ہوتے تم پہ یہ مصیبتیں نہ آتی۔ چنگیز خان جب علاؤ الدین خوارزم کے مقابلے میں آیا،
تو علاؤدین خوارزم اپنے لشکر کو لے کے پلٹنے لگے تو پوچھا تھا اب اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہی چنگیز خان ہے جس نے بغداد کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایسے قتل و غارت کیا، اس نے ان کی کھوپڑیوں کے مینارے کھڑے کر دیے۔ علاؤدین خوارزم نے کہا تھا میں اس سے مقابلہ کروں، اللہ کے فرشتے اس کے لشکر کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الکفرہ واقتلوا الفجرہ، اے کافرو ان بدبخت مسلمانوں کو مارو۔ جب اللہ کے فرشتے ہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں مارو تو میری کیا مجال ہے کہ میں اس کے لشکر سے مقابلہ کروں؟ آج کہتا ہے کہ فلاں جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں۔ کون سا مسلمان؟ وہی مسلمان جس کا نکاح کا وقت آیا، ماں کہہ رہی ہے بڑا کامیاب ہے، گھر میں ٹائل پتھر لگا دیا، 2 منزلہ مکان بنا دیا اور ڈالا کھولا، میرا بیٹا اتنا مال بہو کا لے کے آیا، یہی تیرا بیٹا نکاح کے وقت میں جب امام صاحب اس سے کلمہ پڑھا رہے ہیں تو کہہ رہا آئیں، ہاں یہ ایک تمہارا بیٹا کہہ رہا آئیں، پہلا کلمہ پڑھاؤ تو پڑھ نہیں ملتا ہے، اس ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑتا ہے ہمیں ایک ہی سے کام چلا لے رہے ہیں، دوسرا پڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی تو ایسا ہو جو کلمے پڑھ کے سنا دے اور کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہے؟ حالات یہ ہے تو وکالاتی ہی حد تو تب ہو گئی جب ایک جگہ پڑھ لیا اور ملائی کھائی تھی۔ کلمے نہیں پڑے جائیں اس قوم سے، اماں بہت خوش ہے، بہت کامیاب ہے میرا بیٹا، اور میری ماں تیرا بیٹا کامیاب نہیں ہے، تو نے اپنے بیٹے کو اس قابل نہیں بنایا کہ تو اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بنا دیتی، تیرا بیٹا کلمہ پڑھ کے سنا دیتا۔ اے میری ماں تجھے پتہ نہیں کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتی تھی، اللہ میرے بچے کو عالم قرآن بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ تیری دعاؤں میں اللہ نے اتنا اثر رکھا تھا، خدا کی قسم میری ماں کبھی اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر، او میرے قوم کے والد کبھی اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر، تیرا مقام اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اے ماں تو تو وہ ہے تیرے قدموں میں اللہ نے جنت کو ڈال کے رکھا ہے، اے باپ تو تو وہ ہے جسے اللہ نے جنت کا دروازہ بنا کے رکھا ہے۔ تو اپنے بچوں کو گالیاں سکھانے کے لیے نہیں آئی ہے، تو اپنے بچوں کو گانے سکھانے کے لیے نہیں آئی ہے، تو اپنے بچوں کے فلمی کلچر اپنانے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ تیری شان تو یہ کہ کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتی تھی۔ اللہ ایک سید زادی ہے اپنا 7 سال کا بچہ لے کر بدایوں سے چلی، او میری ماں تمہارے سروں پہ شوہروں کے سائے سلامت ہے، تمہارے سروں پہ بھائیوں کے سائے سلامت ہے، تمہارے سروں پہ جوان بیٹوں کے سائے سلامت ہے۔ وہ سید زادی اپنا 7 سال کا بچہ لے کر کے چلی، بدایوں سے شوہر نہیں ہے، دلی پہنچی، اس نے ایک کمرہ لیا، اللہ اکبر، وہ ماں چیخ مار کے روئی، اس کا 7 سال کا بچہ آیا، بچے نے آ کے کہا تھا میری ماں تو کیوں روئی ہے؟ اس ماں نے کہا تھا میرے بیٹے میرے ہاتھ پہ چھپکلی آئی ہے، میں نے چھپکلی تو ہٹا دی لیکن مجھے قبر کا خیال آ گیا، قبر میں بڑے بڑے بچھو آئیں گے، قبر میں بڑے بڑے سانپ پائیں گے، اے میری ماں تجھے قبر کا خیال نہیں آتا؟ آج میری قوم کی یہی بیٹیاں جو کچن میں کام کرے کاکروچ سے بھاگتی ہے، چھپکلی سے بھاگتی ہے، تجھے چھپکلی سے تو ڈر لگتا ہے، تجھے کاکروچ سے تو ڈر لگتا ہے کہ تجھے قبر کی یاد نہیں ستاتی؟ تجھے مر کر کے ایک دن قبر میں جانا کہ بڑے بڑے بچھو آئیں گے، بڑے بڑے سانپ آئیں گے، سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ فرمایا جو ایک ڈنک مارے انسان 40 ہاتھ زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے، تجھے اس کی تو فکر نہیں ہے۔ او میری مائیں کہاں گئی وہ ڈرنے والی جو کبھی ڈرا کرتی تھی؟ کہاں گئی وہ قوم کی بیٹیاں؟ اب تو میری قوم کی بیٹیوں کے حالات ایسے ہیں، اور میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تو گلے میں دوپٹہ ڈال کر کے گاؤں میں پھرنے والی عورت دقیق ہے، تو گلے میں دوپٹہ ڈال کر کے بازاروں میں جانے والی خاتون دقیق ہے، بلکہ تیری تو شان یہ ہے تو سیدہ فاطمہ کی قریض ہے، میرے حضور کی بیٹی جس کا گزر قیامت کے دن پولیس صراط سے ہوگا، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں منادی فلمی ندا دے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی کی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے، تو سیدہ کی کنیز ہے، تجھے پتہ نہیں تیری شان کیا ہے؟ آج حالات اتنے خراب ہیں، دل روتا جب میرے قصبے کی میری قوم کی بیٹی جب کسی غیر مسلم کا ہاتھ تھام کے بھاگتی ہے،
دل روتا ہے جب یہی میری قوم کی بیٹیاں، عائشہ نام ہے، نادیہ نام ہے، یہ کسی غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکلتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہاں گئے وہ بھائی، کہاں گئے وہ باپ؟ آج شادیوں کے نام پر تمہاری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اترے گلے میں آ گئے۔ یہ بھائی ہے، اللہ کیسی محبت ہے تجھے تیری بہن سے۔ وہ فرمایا گیا جس سے اپنی بہن بیٹی کی عزت کی پرواہ نہیں، وہ انسان دیوس ہے، اور دیوس پہ جنت کی خوشبو تک حرام کر دی گئی ہے۔ جنت کی خوشبو۔ باپ کے سامنے بیٹیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، بھائی کے سامنے قوم کی بیٹیاں شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگے تو ناچ رہی ہے، اور کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں اب تو جلسے بھی ہضم نہیں ہوتے ہیں، یہاں سے تو بھاگ گئے، اور خدا کی قسم اگر اسی رات میں ڈی جے لگایا جاتا کوئی بھاگنے کو تیار نہیں۔ آج جلسوں کی محفلوں میں جاؤ تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرات زیادہ دیر تقریر نہیں کرنی، صبح کو شادی بھی لے کر کے جانی ہے۔ آج تجھے منڈے کی رات میں شادی کا خیال آیا، جب ڈی جے بجے تب کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ صبح کو شادی بھی جانی ہے، تب کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں ٹائم بہت ہو گیا، وقت بہت ہو گیا، بڑا لمبا جلسہ ہے، بہت لمبی تقریر ہے، اور جب گانے گائے جا رہے ہیں قوم کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں وہ گانا، فرمایا گیا الغنا رقیۃ الزنا، جو زنا کے دروازوں کو کھولتا ہے، جو زنا کا مندر ہے، الغنا ینبت النفاق، جو دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، وہی گانے بج رہے ہیں، قوم کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں۔ باپ بیٹی سے کہنے والا کچھ نہیں، بھائی بہن سے کہنے والا کچھ نہیں۔ اس بھائی کے تو کیا کہنے اجمیر جاتا کہ اپنی بہن کے لیے کیا لایا ہے، کہتا بہن تیرے لیے اجمیر سے دوپٹہ لے کے آیا کو، بڑا برکت والا کہ یہ دوپٹہ اما فون کر کے کہتی ہے میرے بیٹے اتنے دوپٹے لے کر کے آنا، فلاں چچیری بہن کو دینا، تجھے خالہ کی بہن کے لیے کہ لے کے آنا ہے۔ بہن کہتی ہے بھائی کیا لایا ہے، اجمیر سے دوپٹہ لے کر کے آیا کو۔ او بھائی سن لے، اجمیر سے رکھی بلکہ مدینے سے دوپٹہ لے آ، تو کتنا برکت والا کہہ دے۔ اگر تیری بہن نے دوپٹہ ڈالا مجھے بتا تو سکی کتنی قوم کی بیٹیاں ایسی ہیں جو دوپٹوں سے اپنے چہروں کی حفاظت کرتی ہے، کتنی قوم کی بیٹیاں ایسی ہیں جو دوپٹوں سے پردوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر تجھے لا کے دینا ہے تو اپنی بہن کے لیے اجمیر سے دوپٹہ ڈالا بلکہ حجاب لا کے دے دے۔ خدا کی قسم جب تیری بہن حجاب اوڑھ کے نکلے گی زمانہ کہے گا یہ کوئی اور نہیں، کنیز فاطمہ آ رہی ہے، یہ حضور کی بیٹی کی کنیز آ رہی ہے۔ کوئی کچھ نہیں، ماں بیٹی سے کچھ نہیں کہتی۔ ایک نام ہے نادیہ خان، بریلی کی لڑکی ہے، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگی، اس نے ویڈیو بنا کر کے ڈالی کہ اب بعد میں کوئی میرا کچھ نہ کرے، میری اماں کو ایک ایک بات کی خبر تھی۔ یہ ماں ہے جو بیٹی سے کچھ نہیں کہتی، یہ باپ ہے جو بیٹی سے کچھ نہیں کہتا، اور تجھے پتہ نہیں اور میری قوم کی ماں کہاں گئی؟ حضور کی بیٹی کی کنیزیں، کہا تھا علی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے اس طریقے سے قبرستان لے کر کے جانا میرے کفن تک پہ کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی یہ بھی نہ جان سکے فاطمہ کتنی موٹی تھی، فاطمہ کتنی پتلی تھی۔ اللہ یہ میرے حضور کی بیٹی کا پردہ ہے۔ او میری ماں، او میری بہن، تو گھر سے نکلی تیرے سر سے دوپٹہ ہٹا، وہ فلسطین کی مائیں انہیں سلام ہو، اللہ اکبر۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں، وہ 7-8 سال کی عمر ہے، وہ کہہ رہی تھی جب ہم رات کو سوتے ہیں رات کو تو ہم پردے اوڑھ کے سوتے ہیں، حجاب اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا ایک قوم کی بیٹیوں تمہاری 7-8 سال کی عمر ہے، تم پہ تو پردہ بھی فرض نہیں ہے، تم پہ تو حجاب بھی واجب نہیں ہے، ابھی 7-8 سال کی بچی ہوتی کتنی بڑی ہے۔ اس نے کہا تھا اے پوچھنے والے جب ہم رات کو سوتے تو پردہ اوڑھ کے اس لیے سوتے، یہ ظالم اسرائیلی بمباری کرتے، لوگوں کی بلڈنگیں گرتی ہے، لوگ ملبے کے نیچے آتے ہیں ریسکیو کرنے والے، جب انہیں نکالتے ہم رات کو پردہ اوڑھ کے اس لیے سوتے ہیں۔ ایک وہ قوم کی بیٹیاں ہیں 7-8 سال کی عمر ہے جو رات کو سوئے تو حجاب اوڑھ کے سوتی ہے، جو رات کو سوئے تو پردے اوڑھ کے سوتی ہے۔ ایک میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو گھروں سے نکلتی ہے بے پردہ نکلتی ہے، گھروں کے اندر بھی یہ پردے میں نہیں رہتی،
थी, इसी को पर्दा नहीं, पता नहीं अब तो हालात ये है, अपने आप को मुसलमान कहते, देवर भाभी के रिश्ते के नाम पे कहते ये तो मजाक का रिश्ता है। अल्लाह अकबर, बहनों ये साली के रिश्ते को ये मजाक का रिश्ता जानने वाली कौम, इसे पता नहीं साली से भी पर्दा है, इसे पता नहीं कि देवर से भी पर्दा है। अब तो कौम की बेटियां बेपर्दा रह रही है। 7-8 साल की बच्चियों ने कहा था जब हम रात को सोते हैं तो पर्दा ओढ़ के इसलिए सोते कहीं हम पे बमबारी की जाए, हमारे बिल्डिंग गिरे, हम मलबे के नीचे आ जाए, हम इसलिए पर्दा ओढ़ के सोते जब लोग हमें निकाले तो हमारे जिस्म पे से पर्दे हटे हुए ना हो। ये 7-8 साल की बच्चियों का ईमान है। कहां गई वो हया करने वाली मेरी बहनें? अल हया और शोबतो मिनल ईमान, हया ईमान के हिस्से का नाम है, हया ईमान का दूसरा नाम है। कहां गए वो हया करने वाले? तुम्हें डर नहीं लगता कि हमारा अल्लाह देख रहा है? तुमने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, अल्लाह ने तुम्हें पैर दिए, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, इन्हीं आंखों को गंदा करने में लगे हो, इन्हीं हाथों से गुनाह कर रहे हो। याद रखना कयामत के दिन अल्लाह सबको ज़बान अता करेगा। ये आंख अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मेरे मालिक तूने अता की थी अपने दीदार के लिए, ये दुनिया से गंदी करके लाया, किन आंखों की हिफाजत नहीं करते तुम? हजरत इमाम हसन कहते हैं हमारे चचा उस्मान इतनी हया वाले थे, इतने हयादार थे, जब 4 दीवारी के अंदर नहाते थे अपनी कब्र को सीधा नहीं करते थे, इसलिए कि क्यों पूछा गया क्यों सीधा नहीं करते थे? कहा उन्हें अपने जिस्म को देखते हुए भी हया आती थी। हजरत आयशा कहती है मेरे हुजूर की बारगाह में जब हजरत उस्मान आए गए, मेरे हुजूर उठ के बैठे, कपड़ा लिया, पिंड लिया, ढकली। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब मेरे बाबा अबू बकर आए आपने ना ढकी, जब मेरे चचा उमर आए आपने ना ढकी, जब चचा उस्मान आए आपने पिंड लिया, ढकली। कहा था ऐसा क्यों किया? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मैं उस उस्मान से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। कितना वाला है मेरे नबी का सहाबी, कितनी हया वाला है। अरे कहां गए हया करने वाले मर्द? ये मेरी कौम का जवान है, तुम हया की बात करते हो। गर्मी का मौसम आएगा, ये नेकर पहन के बाजारों में घूमेगा, ये नेकर पहन के बहन बेटी के सामने आएगा, इसे समझाया जाए तो कहता है गर्मी बहुत है। मैं कहता हूं तुझे इस गर्मी का ख्याल है, मरने के बाद जब कब्र में जाएगा तुझे उसकी फिक्र नहीं है। कहां गए डरने वाले कि तुझे मौत नहीं आनी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते थे वो जिनके लिए जन्नत की बशारतें दी गई, वो कहते थे काश मेरी माँ मेरे हक में बाज होती, मैं अबू बकर पैदा ना होता। हजरत उमर कहते थे काश मैं उमर ना होता, मैं जमीन पे पड़ा हुआ मिट्टी का डेला होता। कभी तूने अंदाजा किया उमर कितना पावर वाला है? कभी तूने अंदाजा किया उमर कितना ताकतवर है? आज तू वक्त का प्रधान बन जा, वक्त का चेयरमैन बन जा, लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी का सहाबी उमर तो वो है जो आधी दुनिया का हुक्मरान था, आधी दुनिया का बादशाह था, लेकिन खौफ कैसा था? अल्लाह अकबर, नमाज की हालत में जब खंजर लगा अपनी पेशानी को जमीन पर रख के कहा था मेरे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, लोग कहते हैं उमर वो है, लोग कहते हैं उमर पावर वाला है, मेरे अल्लाह उमर पावर वाला नहीं, उमर तो चंद सांसों का मोहताज है। कहां गए वो डरने वाले? अल्लाह अकबर, तुझे डर नहीं लगता मौत से? बड़ा अकड़ता है अपनी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे दौलत पे। खुदा की कसम ये तेरी दौलत बचाएगी नहीं। अगर तुझे दौलत का गुरूर है तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा ले। बड़ा बड़ा दौलत का गुरूर करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत पे करने वाले कब्र की मिट्टी में मिले पड़े गए। अरे मेरा तो बात ये है, गुरूर किस बात का है? या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कहां गए डरने वाले? कितना डरते थे, कैसा डर था उनका? आदि दुनिया का हुक्मरान। हजरत अबू हुरैरा के मौत का वक्त आया, कभी जिस्म सुर्ख है कभी पीला है। पूछता अबू हुरैरा ये जिस्म की कैफियत क्या है, कभी सुर्ख होता है कभी पीला होता है, वजह क्या? फरमाया मैं मेरी मौत का वक्त आ गया, मैं अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से बड़ा डर रहा हूँ। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब वजू बनाते थे, वजू बनाते थे तो हाथ पीले हो जाते थे। किसी ने पूछा था ये हाथ पीले क्यों हो जाते हैं? कहा था तुम्हें दिखता नहीं, मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना नमाज के लिए, मैं बड़ा डर रहा हूँ। कहां गए वो डरने वाले? तुम्हें डर नहीं लगता? गुनाह पे गुनाह करते रहते, तन्हाइयों में गुनाह करते, तुम्हें अपनी आंखों की हिफाजत नहीं है, तुम्हारे पैर ये गुनाहों की तरफ ले जाते, तुम्हारे हाथ तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाते। आपको ज़बान अता करेगा, ये गवाही देंगी अल्लाह इसने ये
आया था, ये पैर कहेंगे इस तरफ लेके गया था, ये आंखें कहेंगी मेरे मालिक तूने अता की थी अपने दीदार के लिए, ये दुनिया से गंदी गंदी फिल्में दिखा के लाया है, ये दुनिया से बड़े बड़े गुनाह करा के लाया है। तुम्हें क्या लगता है रात की तन्हाई में तुम बिस्तर में लेट करके अपने मोबाइल में गंदी फिल्में देखने वालों, रात की तन्हाई में वो फिल्में देखने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई देख नहीं रहा? रात की तन्हाई में चोरी करने वालों, रात की तन्हाई में डकैती करने वालों, तुम्हें क्या लगता है शराब पीने वालों तुम्हें कोई देख नहीं रहा? आज तेरा बाप तो तुझे नहीं देखता, तू छुप करके दुकान पे जाकर के 12 साल का जवान सिगरेट खरीदता है, ये कौम के बच्चे नशे कर रहे हैं स्मैक के, तुम्हें क्या लगता है कोई देखता नहीं? एक खातून है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसकी बेटियां भूखी हैं, वो जुल्किफल के पास आई, बड़ी दौलत वाला है जुल्किफल, उसने कहा था ए जुल्किफल मेरी बच्चियां भूखी हैं, उनके खाने का इंतजाम कर दे, मेरी बच्चियों ने कुछ खाया नहीं है। जुल्किफल ने कहा था दौलत तो बहुत है मेरे पास में, मैं तेरी बच्चियों के खाने का इंतजाम तो कर दूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ में बदफेली करना पड़ेगी। खातून की आंख में आंसू आए, रो के अपने घर वापस लौटी, अपनी बच्चियों की भूख देखी ना गई। खुदा की कसम माएं बच्चों से कितना प्यार करती है, जब बच्चों की भूख देखी ना गई मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। जुल्किफल के पास आई, आने के बाद कहा था ए जुल्किफल तुझे जो करना है मेरे साथ में कर ले, लेकिन मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम। जुल्किफल ने इसको पकड़ा, एक कमरे के अंदर लेकर के गया। अल्लाह जैसी इसने हाथ बढ़ाया, उस खातून का वजूद कांपने लगा, चेहरे पे पसीना है। जुल्किफल ने पूछा था खातून तेरा चेहरा सुर्ख हो चुका है, तेरे चेहरे पे पसीना है, तेरा पूरा वजूद कांप रहा है, वजह क्या है? ये तो चार दीवारी है, तुझे कोई देखने वाला नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं। तब उस खातून ने कहा था ए जुल्किफल तुझे ऐसा लगता है चार दीवारी है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, मैंने माना मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, जो रात के 1 बजे सोता नहीं है, जो रात के 2 बजे सोता नहीं है, जो रात के 3 बजे सोता नहीं है, जिसे कभी नींद नहीं आती है। गुनाह करने वालों तुम्हें क्या लगता है अल्लाह नहीं देख रहा? बड़े बड़े गुनाह कर रहे लोग, बड़े बड़े पाप कर रहे लोग, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा? आज चोर चोरी करने के लिए जाए, सीसीटीवी कैमरे को देख कर रुक जाता है, कैमरे की निगरानी का डर लगता है, तुझे अल्लाह की निगरानी का डर नहीं है, मेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। खुदा की कसम खातून ने जब इतना कहा मेरा अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह उस जवान ने कहा था, जुल्किफल ने कहा था ए खातून जा अपने घर वापस लौट जा, अपने बच्चों को खाना खिला देना, मेरे हक में दुआ करना। अब इसका पूरा जिस्म कांपने लगा, अपनी पेशानी को जमीन पर रख के पूरी रात रोता रहा और अपने अल्लाह से कहता रहा मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। एक चीख हमारी जुल्किफल का इंतकाल हुआ, रूह निकल गई। सुबह का वक्त हुआ, लोग इसके दरवाजे पे खड़े, कोई कह रहा था बड़ा गुनहगार है, कोई कह रहा था बड़ा सियाकार है, कोई कह रहा था बहुत बड़ा पापी है, लेकिन ऐसी तौबा की इसके दरवाजे पे लिखा था एक लोग जुल्किफल को गुनहगार कहने वालों अल्लाह ने इसकी सारी खताओं को माफ कर दिया है, अल्लाह ने इसकी सारी खताओं को माफ कर दिया है। कहां गए, कहां गए तौबा करने वाले? अब तो शबे बारात, जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है, उस रात में भी 10 बजे के बाद कोई नहीं दिखता। तो हालात कौम के जुमा का दिन था, 14 फरवरी की तारीख थी, मेरी कौम का यही जवान अपने आप को मुस्लिम कहने वाला रोजे की हालत में लोग ये 14 फरवरी को स्टेटस लगा रहा था हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुझे पता भी है ये वैलेंटाइन कौन था जिसके नाम पे ये दिन मना रहा है? तुझे वो दिन तो याद नहीं जिस तारीख में नमाज की हालत में उमर की खंजर मारा गया? तुझे यौम हजरत उमर तो याद नहीं? तुझे यौम सिद्दीक अकबर तो याद नहीं? तुझे यौम उस्मान गनी तो याद नहीं? तुझे यौम मौला अली तो याद नहीं? हैप्पी वैलेंटाइंस डे कौम के बच्चे मना रहे हैं, इन्हें दीन से इतना दूर रखा तुमने। वैलेंटाइन कौन था मालूम है? बहुत बड़ा ये कोई आलिम दीन था, बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा कारी कुरान था, नहीं, ईसाइयों का पादरी था। इतना बड़ा गुनहगार था, इतना बड़ा पापी कि ईसाइयों ने 14 फरवरी की तारीख में से फांसी के फंदे पे लटकाया। जब ईसाइयत का गलबा हुआ, रोमन एम्पायर की डेट हुई, जब वो इंतकाल कर गया तो इसके चाहने वालों
نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو یہ ملاتا تھا، ان کے ملا کر کے گندے گندے فیل کرواتا تھا، ان لوگوں نے اس کا دن منانا شروع کیا۔ آج میری قوم کے جوان ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ویلنٹائن کون تھا۔ یہی قوم کے لڑکے نام فاروق ہے، میرے فون میں کوئی غیر مسلم کا نمبر تو نہیں ہے، میرے فون میں کوئی راکیش کمار تو نہیں ہے، میرے فون میں یہی قوم کے جوان فاروق علی، اعظم علی، شان علی، یہی قوم مسلم کے جوان اسٹیٹس لگا رہے ہیپی ویلنٹائنس ڈے۔ کیا ہو گیا قوم کو؟ پھر کہتے ہیں کہ ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کاٹا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ میں کہتا ہوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ میرے اللہ نے وعدہ کیا کہ چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت کرنے سے بچے، یا تو فتنوں میں گرفتار کروں گا یا سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ میرے اللہ نے وعدہ کیا کہ اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ میرے محبوب کی طرف، پلٹ آؤ میرے رسول کی طرف۔ خدا کی قسم تمہیں طریقے اپنانا کہ تو آمنہ کے لال کے طریقے اپنا لو۔ تم دنیا کے اندر کسی عیسائیوں کے طریقے اپنانے کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا کے اندر یہود و نصارہ کے طریقے اپنانے نہیں آئے ہو، تم دنیا کے اندر میرے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہو۔ لوگوں کہاں گئے وہ محبوب کی سنتوں پہ چلنے والے؟ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا کہاں گئے وہ ڈرنے والے؟ وہ خاتون روئی چیخ مار کے میرے ہاتھ پہ چھپکلی آئی، میں نے چھپکلی کو ہٹا تو دیا لیکن مجھے قبر کا خیال آ گیا۔ اس کا 7 سال کا بچہ رویا، میری مائیں توجہ سے سنے، اس کا 7 سال کا بچہ رویا تھا، میری ماں تو بڑی ہے، تیرے ہاتھ پہ چھپکلی آئی تو تجھے ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جاؤں گی میرا کیا بنے گا؟ میری ماں کبھی تو نے میرے بارے میں سوچا ہے؟ میں تو بہت چھوٹا ہوں، ماں نے کہا تھا میرے بیٹے تو بچنا چاہتا ہے قبر کے عذاب سے؟ کہتا ہاں ماں بچنا چاہتا ہوں۔ ماں نے مصلی بچھایا، اپنے بچے کو وضو کرایا، مصلی پہ لے کر کے آئی ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو مار کر کے مسجدوں کی طرف بھیجتی ہیں؟ کہاں گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے کر کے آتا ہے؟ اس ماں نے بچے کو وضو کرایا، مصلی پہ لے کر کے آئی ہے۔ اللہ جیسی بچہ آیا، ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی تھی، کہاں گئی وہ دعائیں کرنے والی مائیں جو کہتی تھی میرا بیٹا عالم قرآن بن جائے، جو کہتی تھی میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، جو کہتی تھی میرا بیٹا قاری قرآن بن جائے؟ اس ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی تھی، میرے مالک یہاں تک لانے کا کام میرا تھا، اس سے آگے لے جانے کا کام تیرا ہے۔ اس کا بیٹا 7 سال کی عمر میں مصلی پہ آیا، وقت کا نمازی بنا، وقت کا صوفی باصفا بنا، وقت کا عالم دین بنا، وقت کا قاری قرآن بنا۔ خدا کی قسم دلی کے اندر 850 سال گزر گئے، بڑے بڑے بادشاہ آ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے ارب پتی خرب پتی ختم ہو گئے، لیکن آج بھی دلی کے اندر اربوں خربوں کی سمپتی میں لیٹنے والی یہ ماں لیٹی ہے جسے زمانہ بی بی زلیخا المعروف مائی صاحبہ کہتا ہے، اس کے برابر میں اس کا وہی بیٹا لیٹا ہے جسے زمانہ وقت کا نظام الدین اولیاء کہتا ہے، جسے زمانہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتا ہے۔ او میری ماں، تمہاری دعاؤں سے بچے نظام الدین اولیاء بنتے ہیں۔ سرکار بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا تھا ماں لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا تھا بیٹے ساری وجہ میں ہوں۔ کہا تھا کیسے؟ تہجد کی نماز پڑھ پڑھ کے اگر تیرے حق میں دعائیں نہ کرتی اللہ تجھے یہ مقام عطا نہ کرتا۔ کہاں گئی وہ ماں جو بچوں کے حق میں دعائیں کرتی تھی؟ گالیاں دے رہی ہے بچوں، ناس پیٹا کہہ رہی ہے، حرامی کہہ رہی ہے بچے سے، اسے شرم نہیں آتی بیٹے کو گالی دیتے ہوئے؟ باپ بچوں کو گالی دے، یہ بیٹے گالی دینے کے لیے اللہ نے نہیں دیے تھے، یہ اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی میراث نیک اولاد ہے۔ میں نے کہا تھا یاد رکھنا ورنہ بڑا ہو کے تیرا گلا دبائے گا، یہ بڑا ہو کے یہ مت سوچنا کہ تیری خدمت کرے گا، مرنے کے لیے چھوڑ دے گا یہ تجھے۔ آج کی اولاد ایسی نہیں جس سے وفا کی امید رکھی جائے، یہ بیٹا چمچ سے ہمارے منہ میں پانی ڈالے گا۔ میں نے کہا تھا جنوری کی ٹھنڈ میں چھت پہ اپنی ماں کی چارپائی ڈالی اور گلا دبا کے اپنی ماں کا دم نکال دیا۔ یہ کر رہے ہیں آج کے بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں تعلیم کا مخالف نہیں، نظام تعلیم کا مخالف ہوں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن اس میں کہ ہو ڈاکٹر۔ جب باپ کے موت کا وقت آئے دوائیں ایک طرف ہو، قرآن کو لائے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ جائے، اس میں کہ ہو ڈاکٹر۔ بتاتے کیوں نہیں ایسا اپنے بچوں کو؟ پڑھاتے کیوں نہیں بیٹوں کو؟
پھر کہتی ہے حضرت تعویذ دے دو، مار رہا. پھر کہتی ہے تعویذ دے دو، گالیاں دے رہا. یہ گالی نہیں دے گا تجھے دعائیں دے گا. یہ جس کو گالیاں دینا سکھائی تو نے. آج بیٹیوں کو میں کہتا ہوں بچوں کو بھی نصیحت کرے، بچوں کو بھی دین پڑھائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی دین پڑھائیں. اگر بچوں کو عالم بنا رہے ہیں تو یہاں بچوں کی تو مجبوری ہے. چلو کچھ لوگ اس لیے نہیں بناتے باپ کا سہارا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ بیمار ہے، ایک ہی بیٹا ہے وہی سہارا، بہنیں جوان ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہنیں جو جوان ہو گئی ان کو علم کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ حالات تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں. خدا کی قسم یہی قوم کی بیٹیاں ہیں، قوم مسلم کی یہی بیٹیاں. لوگ کہتے پتہ نہیں حضرت کیا بولنا ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آؤ میرے فون کے اندر بریلی کا ریکارڈ سارا سروے کیا ہوا ہے. ایک ایک کورٹ میرج کا سرٹیفکیٹ میرے پاس میں ہے. آ کر کے دیکھو، نام نیہا، نام فاطمہ، نام مریم ہے. یہی قوم کی بیٹیاں بربادی کی وجہ یہ ہے باپ کہتا ہے بڑا نازوں سے پالا ہے بیٹی کو میں نے. باپ کہتا ہے میری بیٹی تو یہ قدم نہیں اٹھا سکتی، میری بیٹی تو بڑی اچھی ہے، میری بیٹی تو بڑی نیک ہے. ارے وہ جو باپ اپنی بیٹی کو نیک کہتا تھا میں نے اس کی عزت کو خراب ہوتے دیکھا ہے، میں نے اس کی عزت کو برباد ہوتے دیکھا. کہتا 4 دیواری کے اندر رہ رہی ہے. میں کہتا ہوں اگر تو نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں یہ 4 انچ کا نہیں 6 انچ کا موبائل فون پکڑا کر رکھا ہے تو خدا کی قسم یہ 4 دیواری کچھ کرنے والی رقیق ہے. یہی قوم کی بیٹیاں نام مریم، نام فاطمہ، نام زینب ہے. انسٹاگرام پہ آ کر کے وہ لوگ آتے ہیں فیک اکاؤنٹ بنا کر کے تمہاری بیٹیوں سے بات کرتے ہیں، فیک اکاؤنٹ بنا کر کے انہیں اپنے جال میں پھنساتے ہیں. فیک اکاؤنٹ بنا کر کے جب یہ پوری طریقے سے جال میں پھنس جاتی ہے تب پیاری پیاری باتیں کر کے بتاتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں. پھر یہ کہتی ہے کہ محبت میں دھرم کہاں دیکھا جاتا ہے، محبت میں کاسٹ کہاں دیکھی جاتی ہے. محبت میں اتنی اندھی ہو گئی قوم کی بیٹیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے. باپ کی عزت تباہ و برباد ہو گئی. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی بیٹی یہ قدم نہیں اٹھائے گی وہ سوچے گی اگر میرا ایک قدم اٹھا تو میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، ایک قدم اٹھا تو بھائی کی عزت کا جنازہ نکلے گا، ایک قدم اٹھا تو باب آسرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. خدا کی قسم تمہاری بیٹیاں تب سوچے گی، یہ تب ہوگا جب بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ انہیں کنیز فاطمہ بنایا جائے گا. جب انہیں کنیز فاطمہ بنایا جائے گا. دین پڑھاؤ قوم کی بیٹیوں، قرآن پڑھاؤ قوم کی بیٹیوں. آج یہی بیٹیاں جب بے پردہ نکلتی ہے تو افسوس ہوتا ہے. یہ عورت کے تو معنی لغوی معنی ہے چھپانے کے. عورت تو چھپانے کی چیز ہے، یہ کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے. یہ انہیں حکم دو. بھائی کی ذمہ داری اپنی بہن سے کہے بہن پردہ کر، باپ کی ذمہ داری اپنی بیٹی سے کہے میری بیٹی پردہ کر. یہ ضروری ہے. لیکن اب تو پردہ کیا، میں نے کہا تھا کہ دیور کے رشتے کے نام پہ، سالی بہنوں کے رشتے کے نام پہ اب وہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں. میں بتا نہیں سکتا کہاں گئی حیا، کہاں گئے حیا کرنے والی. حیا کا تو دم گھوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، 3 دن ہو گئے طواف کرتے کرتے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی خانہ کعبہ کا طواف کریں. بولے آمین. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. یہ راتیں کبھی کبھی ملتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک جانتے کون ہے؟ حضرت امام اعظم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ہے تو کہہ دوں گا میرے مالک میں عبداللہ کو لے کر کے آیا. اتنی بڑی ہستی ہے. کہتے ہیں ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، وہ 3 دن ہو گئے طواف کرتے کرتے، وہ اتنا ہی کہتا میرے اللہ میرے مالک میرا ایمان پہ خاتمہ ہو، مجھے ایمان پہ موت دینا. وہ خانہ کعبہ 3 دن ہو گئے روتے روتے، جس کے سامنے سرکار غوث پاک اپنے سر کو رکھ کر کے روتے تھے. خدا کی قسم جہاں پہ لوگ جاتے وہ خوش نصیب ہے کہ زندگی بھر جس خانہ کعبہ کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا رہا آج اسی کے سامنے کھڑا ہے. رو لے وہاں جا کر کے، دعائیں کر لے وہاں جا کر کے. لیکن اب تو دعائیں نہیں کی جاتی. جو ہاتھ کبھی اٹھا کرتے تھے دعاؤں کے لیے اب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، ویڈیو بنا کر کے دکھا رہا ہے لوگوں کو دیکھو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. اب تو ریاکاری، اب تو دکھاوا. واتم الحج والعمرۃ للہ، حج کرو اللہ کے لیے، عمرہ کرو اللہ کے لیے. لیکن کچھ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں کس لیے؟ لوگ حاجی جی کہیں گے. کچھ لوگ عمرہ کر رہے ہیں. اب تو میرے حضور کے مدینے کو ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا. اب تو عمرہ جس کو دیکھو جا رہا ہے، جس پہ حج فرض ہے وہ
भी जा रहा है उम्रा करने, जाओ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जाओ तो इस तरीके से हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सल का मौका है ओ जाने वाले, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने 25 हज किए। किसी ने पूछा था कूफा से पैदल चल के क्यों आते हो, सवारी पे बैठ के क्यों नहीं आते? कहा था हमें इस पे बैठते हुए शर्म आती है कि हम अपने नाना के मदीने में आए तो सवारी पे सवार होकर के आए, और वो बदवक्त जो हुजूर से मोहब्बत के दावे करते हरम में गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। वो जो यजीद ने कभी घोड़े बांधे थे आज वही काम कर रहे हैं। वो मरे उन पे लानत हो, ऐसी बीमारियां हो उनके अंदर, वो तड़प तड़प के मर जाएं। मैं तो उनके लिए बद्दुआ करता हूं जो मेरे हुजूर के रोजे पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों से कहता हूं मेरे भाइयों, हुजूर के रोजे पे जाओ, खाने काबा का तवाफ करो ना। ये मोबाइल को निकाल करके जेब में रख लेना, ये मोबाइल चलाने की जगह नहीं है, ये अल्लाह की बारगाह में रोने की जगह है, ये दुआएं करने की जगह है। वहां जाओ तो बड़े अदब के साथ जाना। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते वो शख्स खाने काबा का तवाफ कर रहा है, 3 दिन हो गए तवाफ करते करते, एक ही बात कह रहा था मेरे मालिक ईमान पे खात्मा हो, ईमान पे मौत देना। किसी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते 3 दिन हो गए यही दुआ करता है। कहता और क्या दुआ करूं, मेरे 2 भाई थे, बड़ी इबादत गुजार थे, बड़े परहेजगार थे, लेकिन ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, नसरानी होकर के मरे। मैंने पूछा वो कौन सा गुनाह करते थे जिस बिना पे वो नसरानी होकर के मरे? उसने कहा था वो परहेजगार तो बहुत थे, नमाजी तो थे, लेकिन उनकी आंखों में हया नहीं थी, वो हयादार नहीं थे, इसलिए वो नसरानी होकर के मरे। हया अपने अंदर पैदा करो, हया बहुत जरूरी है। हया ईमान के दूसरे हिस्से का नाम है। कहां गए हया करने वाले मर्द, कहां गई कौम की बेटियां जिनकी निगाहों में हया होती थी? अब तो बेपर्दगी है, डीजे के नाम पर, शादियों के नाम पर, घरों में दीगर फंक्शन हो रहा है उनके नाम पर बेपर्दा है, कोई पर्दा नहीं। पर्दा बड़ा जरूरी है, मरना है, एक दिन दुनिया से जाना है। अपनी बेटियों को दीन पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दो। खुदा की कसम यही बेटियां कयामत के दिन तुम्हें बख्शवाएगी। इनका प्यार तुम्हें पता नहीं कितना प्यार करती है बाप से। ये अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा देख के बाहर चला जाता है, ये बाप की चारपाई छोड़ने का नाम नहीं लेती। कहती है मेरे बाप आज तेरा जनाजा मेरे घर से नहीं जाएगा, मेरे हसरतों के जनाजे निकल जाएंगे। कभी बाप की चारपाई नहीं छोड़ती। ये कौम की बेटियां, इन्हें दीन पढ़ाओ, इन्हें आलिमा बनाओ, इन्हें फाजिला बनाओ। इसका एक फायदा होगा, जो अपने बच्चे, जिनकी बेटियां नहीं, जो नहीं बना सकते, जिनके बेटे नहीं, जो हाफिज नहीं बना सकते, वो उलमा की खिदमत करे। खुदा की कसम ये आलिम कुरान है। आज कहां गए वो खिदमत करने वाले? अब तो हालात ये, मैं अर्ज कर रहा था, मस्जिदों में कुरान की पेटी तो रखी जा रही है, लेकिन मदरसे में कुरान नहीं दिया जा रहा है, मदरसे में किताबें नहीं दी जा रही है, मदरसे में गर्मी के मौसम में गद्दे नहीं दिए जा रहे हैं बाप के साले सवाब के लिए। अब तो बाप के साले सवाब पे हो क्या रहा है, 40वां हुआ, वलीमा चल रहा है, बाकायदा दावतें हो रही हैं। सरकार गौसे पाक का लंगर लुटा के कहता है हजरत बड़े सरकार गौसे पाक के लंगर लुटाए, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, वजह क्या? मैं कहता हूँ यार इतना तो बता, जब तेरे घर पे सरकार गौसे पाक का लंगर लुटाता दुआएं करने के लिए कितने लोग आए थे? तो कहेंगे हजरत दुआएं करने वाला तो कोई नहीं था, प्लेटों के चक्कर में लड़ने वाले हजार थे, और दुआएं तो कोई करके नहीं गया। बाहर जाके कह रहे थे, कोई कह रहा था बिरयानी में बोटियां कम थी, कोई कह रहा था बनाने वाला ठीक नहीं था, कोई कह रहा था नमक तेज हो गया था, कोई कह रहा था तेल ज्यादा हो गया था। और खुदा की कसम कोई दुआएं करके नहीं जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके गांव के अंदर कोई मदरसा है, आपके गांव में मदरसा नहीं तो जहानाबाद के अंदर तो मदरसा जरूर होगा, बाकरगंज के अंदर मदरसा होगा। अगर गांव के अंदर नहीं है, अगर बरकतें चाहते हो, तुम्हारे घर पे सरकार गौसे पाक का लंगर लुटे, तुम्हारे घरों के अंदर बारात के नाम पे वलीमे को, खुदा की कसम दुनिया की दावत करना, दुनिया की दावत के साथ में मना नहीं है अपनों को बुलाना, रिश्तेदारों को बुलाना, लेकिन उनके साथ में बस्ती के गरीब बच्चों की दावत कर देना बेहतरीन तरीका यह है। अगर तेरी बस्ती में मदरसा है तो आप मदरसे के अंदर कुरान के तलबा की मदद कर दे। खुदा की कसम ये कुरान के कारी तेरे घर बाद में आएंगे, अल्लाह बरकतों का नज़ूल पहले फरमाएगा, अल्लाह बरकतों का नज़ूल पहले फरमाएगा। उलमा अंबिया के वारिस है, कमी है दौलत की। आखिरी बात अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। बेटों को दीन पढ़ाए, मरना है, कब्र में जाना है। मैं अर्ज कर रहा था एक दिन मौत सबको आएगी। कभी सोचो कब्र के बारे में, कब्र में जाएं तो इस तरीके से जाएं जब लोग हमें कब्र में उतारें तो हमारी कब्र जन्नत का बाग बना दी जाए। क्या बना दी जाए?
جنت کا باغ. دمشق کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے دہ دہ. کیا؟ دہ دہ قبرستان کا نام ہے. ایک شخص قبر کھودنے والا، حفار، وہ قبر کھودنے کا کام کرتا ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا ایک قبر کھودنے والے قبر تیار کر. میں نے قبر تیار کی، جنازہ میرے ہاتھوں میں دیا گیا. جیسے ہی میں نے جنازے کو قبر میں اتارا، قبر جنت کا باغ بن گئی. سبحان اللہ. کیا بن گئی؟ جنت کا باغ بن گئی. 2 اسب تازی، 2 گھوڑوں پہ سوار ہو کے فرشتے آئے اور جنازے کو لے کر کے چلے گئے. کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا میں بے ہوش ہو کے قبر میں گر گیا. لوگوں نے مجھے باہر نکالا. جب تک مجھے ہوش آیا تمام لوگ جا چکے تھے. میں کسی سے یہ نہیں پوچھ سکا یہ جنازہ کس کا تھا جس کے جنازے کو میں نے قبر میں اتارا. قبر جنت کا باغ بن گئی. میں کسی سے نہ پوچھ سکا. چند مہینے کے بعد وہی خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا اے قبر کھودنے والے قبر تیار کر. میں نے قبر تیار کی. دوسرا جنازہ میرے ہاتھوں میں دیا گیا. میں نے جنازے کو قبر میں اتارا. قبر جنت کا باغ بنی. 2 گھوڑوں پہ سوار ہو کے فرشتے آئے، اس جنازے کو لے کر کے چلے گئے. اب میں بے ہوش نہ ہوا. پہلی بار حادثہ ہو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، دوسری بار صاحب کچھ عادتیں بھی شمار ہو جاتی ہے. اس نے کہا اب میں بے ہوش نہ ہوا. قبر سے باہر آیا اور خاتون کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. میں نے کہا اے خاتون ٹھہر جا. وہ خاتون ٹھہر گئی. میں نے کہا اے خاتون اتنا تو بتا یہ جنازہ تو کس کا لے کر کے آئی تھی؟ اس نے کہا تو نے شاید مجھے جانا نہیں ہے، میں کوئی اور خاتون نہیں، میں وہی خاتون کو جو آج سے چند مہینے پہلے ایک جنازہ اور لے کر کے آئی تھی. میں نے کہا اے خاتون بتا تو صحیح وہ جنازہ کس کا تھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا تھا بڑی غمزدہ خود نہ پوچھ یہ جنازہ کس کا ہے. میں نے کہا بتا تو صحیح. تب اس نے کہا تھا یہ جنازہ کسی اور کا نہیں، میرے بیٹے کا جنازہ ہے. وہ جنازہ کسی اور کا نہیں، میرے بیٹے کا جنازہ تھا. یہ میرے دونوں جوان بیٹوں کا جنازہ 6 مہینے کے اندر اٹھا ہے. اللہ اکبر. میں نے خاتون سے پوچھا تھا اے خاتون اتنا تو بتا تیرے بیٹے ایسا کون سا نیک عمل کرتے تھے جس بنا پہ اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے؟ تب خاتون نے مجھ سے رو کے کہا تھا میرے بیٹے جاننا چاہتا کہ کون سا عمل کرتے تھے. اس خاتون نے کہا تھا میرا پہلا بیٹا جس کا جنازہ میں پہلے لے کر کے آئی تھی اس کا عمل یہ تھا، میرا پہلا بیٹا قرآن کا قاری تھا، میرا پہلا بیٹا قرآن کا عالم تھا، میرا پہلا بیٹا قرآن کا حافظ تھا. اس بنا پہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. میں نے کہا تھا خاتون یہ تو بتا تیرا دوسرا بیٹا ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس بنا پہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. تب خاتون نے کہا تھا میرا دوسرا بیٹا قرآن کا قاری تو نہ تھا، دوسرا بیٹا قرآن کا عالم تو نہ تھا، دوسرا بیٹا قرآن کا حافظ تو نہ تھا، دوسرا بیٹا قرآن کا قاری تو نہ تھا. میں نے کہا پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ کیوں بنایا گیا؟ تب خاتون نے رو کے کہا تھا میرا دوسرا بیٹا مزدوری کرنے والا، یہ مزدوری کر کے کما کے لاتا تھا، اپنے بھائی کو پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجتا، اس کے تمام خرچے اٹھاتا تھا، اس کے کپڑوں کا انتظام بڑا بھائی کرتا تھا، اس کے پہننے کا انتظام بڑا بھائی کرتا تھا. اس بنا پہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. یہ عالم دین کی خدمت کا صلہ ملا ہے کہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنایا ہے. لائق مبارکباد ہے آج ان کے والد جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے. لائق مبارکباد ہے وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کو حافظ قرآن بنایا ہے. خدا کی قسم ان پہ بھی کسی نے احسان کیا ہوگا، ان کی بھی کسی نے خدمت کی ہوگی. خدا کی قسم یاد رکھنا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتیوں کو جہنمیوں کے سامنے سے گزارا جائے گا. جب ایک عالم دین جہنمیوں کے سامنے سے گزرے گا تو یہ کہیں گے اجی مجھے نہیں جانتے، میں بقی کو جس نے تمہاری خدمت کی تھی، میں بقی کو جس نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں بقی کو جس نے تیری دعوت کی تھی، میں بقی کو جو تیرا جلسہ ہوا تھا اس جلسے میں رات کے 3 بجے تک میں تیری محبت میں بیٹھا رکھا تھا. خدا کی قسم یہ عالم دین تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے نہیں جائے گا. جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کے جب تک یہ نہیں جائے گا، جب تک ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے. بہرحال وہ قبر کھودنے والا کہتا میں نے تو یہ سنا کہ ایک بھائی مزدور تھا، مزدوری کر کے کمایا، اپنے بھائی کو عالم بنایا. اپنے بھائی کو کہتے ہیں میں نے قبر کھودنے کا کام چھوڑا، اور کام چھوڑنے کے بعد اب میں نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے. آج لوگ کہتے ہیں عمریں نکل گئی، عمریں تمہاری عمریں نکل گئی ہیں. جاؤ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تقریباً 70 سال کی عمر ہے، بزرگ ہیں ان کی عالم کی دستار ہو رہی ہے 70 سال کی عمر میں.
میں بریلی شریف گیا، آج سے چند سال پہلے ایک بزرگ ہیں جماعت اولا پڑھ رہے تھے، لوگ کہتے ہیں عمریں نکل گئی، نہیں نہیں نہیں، وہ شادیوں کے نام پہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت آج جلسہ کتنوں کے تو پیٹوں میں درد ہو رہا منڈے کی رات میں، کیوں؟ کہا کچھ لوگ چاہ رہے تھے کمپنی بلانے کو۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سی کمپنی آ رہی تھی، مجھے بعد میں بتایا گیا ورنڈیاں نچانے کو کہہ رہے تھے، ان کے من کا کام نہیں ہوا۔ اب تو یہ حالات ہے، کہہ رہے تھے کہ جب وہ ہوتی ہے نا تو آج کتنے تو بڈھے ایسے جو گاؤں کے سو گئے ہوں گے، جو جلسہ سننے تک نہیں آئے ہوں گے، کتنے تو ایسے ہیں کہ دیکھ نہیں سکتے لیکن ڈی جے بجایا جا رہے ہیں، رنڈیاں ناچ رہی ہیں، گاؤں کے حالات ہیں۔ کئی بڈھے بھی آ کر کے دیکھتے، چلو آنکھوں سے نہیں دکھتا تو کانوں سے سن کے کام چلا دیا۔ یہ حالات ہے، قبر میں پیر لٹک رہے لیکن انہیں موت کی فکر نہیں، ان کا دم نکلتا نماز پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے۔ تب جب نماز کی بات آتی ہے، یہ میری قوم بیٹیاں، یہ ان کے سنگار ختم نہیں ہوتے، نماز کے لیے ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ یہ قوم کے جوان گناہ کرتے رہتے، چوراہے پہ لوگ باتیں کرتے رہتے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں لیکن نماز کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ سعید بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، ایک وقت کی نماز چھوٹتی تھی تو پوری رات داڑھی پکڑ کر روتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوٹتی تو پوری رات نفل پڑھتے تھے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، ایک وقت کی چھوٹ گئی، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، یہ ڈی جے بجے تو سب آ جائیں گے سننے کے لیے، تب نیند بھی نہیں آئے گی۔ حالات بے حیائیاں اتنی بڑی ہیں۔ عرس ہو رہا ہے امریا کے پاس میں ایک جگہ، میں وہاں گیا تقریر کرنے، عرس کا پروگرام تھا، تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت یہاں کل قوالیاں ہوں گی۔ میں نے کہا کون سا قوال آ رہا ہے؟ تو بتایا گیا یہاں آ رہا ہے شریف پرواز۔ میں نے کہا یہ کیسا قوال ہے؟ تو بتایا گیا حضرت تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ وہ قوال ہے جو بڑی گندی گندی گالیاں دیتا، کھلے گندے گندے الفاظ کہتا، تم اس کو قوالی کہتے ہو۔ اللہ کے ولی کے مزار پہ اس بد وقت کو، اس نالائق کو تم بلاتے ہو، اللہ کے ولی کے مزار پہ گالیاں دینے کے لیے ایک خاتون سامنے میں مقابلے کراتے ہو، وہ گندی گندی گالیاں کہاں مر گئی تمہاری حیا؟ مر کر کے کیا حضور کو منہ دکھاؤ گے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ گالیاں دلوا رہے تھے، گندے گندے الفاظ منہ سے نکلوا رہے تھے؟ اگر تجھے کبھی اس کا احساس ہونا، کبھی اگر شریف پرواز کی تمنا ہو، کچھ وہ کمیٹی کے لوگ کہاں مر گئے، انہیں کس نے اللہ کے ولی کے مدار میں کمیٹی میں شامل کیا ہے؟ جو شریف قوال اس پرواز کی تاریخ لیتے، اس کو بلاتے، انہیں اتنا شوق ہے تو ان سے کہنا کہ اپنی بہن اور اپنی ماں کو آ کر کے ساتھ میں لے کر کے آئے، اور اس کا مقابلہ دیکھ رہا ہے تو اپنی بیٹی کو سامنے برابر بٹھا کر کے دیکھے۔ دم نکل جائے گا، مر جائیں گے لوگ، اس قوال کو نہیں بلائیں گے۔ تم حضور کے چاہنے والوں، مر کے حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ تم یہ کروا رہے ہو۔ علم دین کی بات آ رہی ہے تو کہہ رہے عمریں نکل گئی، قبر میں پیر لٹک رہا ہے، بڈھن داڑھی چھوڑ دو، کہتے ہیں بیٹے کی شادی ہو جائے، جیسا دولہا بن کے یہ بڈھا ہی جائے گا۔ قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، داڑھی چھوڑنے کا نام نہیں، اور دعوے حضور سے محبت کے کب داڑھی چھوڑو گے آخر؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ جن کی عمر دراز ہو گئی، یہ چھلوا چھلوا کے آتے ہیں، انہیں دیکھتا کون ہے؟ یہ حالات ہیں۔ اور اگر کوئی جوان داڑھی چھوڑ دے حضور کی محبت میں تو اس کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے، حالات یہ ہیں، اس کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے، یہ کسی کا بیٹا اس نے داڑھی چھوڑ دی، نمازیں پڑھنے لگا، حوصلہ بڑھانے کے بجائے حالات یہ ہیں، اگر وہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کے اچھی باتیں کرنا سیکھ جائے، قاری فخر عالم صاحب کے پاس میں یہ اچھی باتیں سکھا دیں اسے، اور وہ کسی کو صحیح بات سمجھانے لگے تو بڑا بھاری 4 دن سے داڑھی کیا چھوڑ دی، اپنے آپ کو ملا بن رہا، اس سے یہ کہتے ہیں۔ یہی ہمارے گاؤں کے چچا ددا، کوئی بچہ طالب علم ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس سے بلا بلا کے مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ مسئلے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ایک جگہ تو حد ہو گئی، یہ امریا کے پاس میں ادے پور ہے، ہر مہینے میں امام بدلا جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا حضرت امام صاحب سے ایک بات پہ نکال دیا، میں نے کس بات پہ نکالا؟ ایک صاحب نے ان سے سوال پوچھا، ان سے بتا نہیں ملا۔ میں نے کہا کیا سوال تھا؟ کہ امام صاحب سے پوچھا امام صاحب قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ امام بیٹھ کے تو گن رہا انہیں، قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ نماز کے فرض کوئی نہیں پوچھے گا، اپنی نماز آ کے کوئی نہیں سنائے گا، بس اماموں میں کیڑے بیل لو، اماموں کی برائیاں کر لو، یہی ہے زندگی، بس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ہماری مائیں بہنیں، ان سے بھی گزارش ہے، ایسے ایسے مسئلے لے کر کے آتی ہے مت پوچھو۔
انہیں وہ سب پتا ہے نکاح کا وقت آئے گا تو پورے شادی ہال میں ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیوگرافر میری قوم کی بیٹیوں کے سامنے آ کے ویڈیو بنا رہا ہے تو کوئی پردہ نہیں ہے، پوری شادی میں پردہ نہیں۔ جب امام صاحب نکاح پڑھانے کے لیے پہنچے تو لاؤ دوپٹہ جلدی سے لگاؤ، سب سے بگڑے ہوئے امام صاحب ہی لگ رہے ہیں۔ اتنی دیر کے لیے ہے پردہ، باقی پردہ فرض نہیں ہے۔ جس طریقے سے امام کو دیکھنا حرام ہے اسی طریقے سے شادی میں جتنے غیر محرم آئے سب کو دیکھنا حرام ہے۔ باقی سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں۔ اور شادیوں کے حالات تو یہ کیے ہیں، میں تو خلاف رہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں عرض کر رہا تھا، اور یہ شادیوں کے موقع ہی نہیں، پردے کی بات کیا کریں، کسی کا انتقال ہو جائے، حضرت مجھ سے قبل بیان کر رہے تھے، یہ روتی ہیں، اللہ کے رسول نے آواز کر کے رونے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ میری بہنوں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آواز کر کے نہیں رونا۔ اگر کوئی غیر محرم ویسے رو سکتے، اگر تنہا ہے اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، تو یہاں تک کہ فرمایا گیا وہ زیور جو آواز کرتا ہے، وہ عورت جو اس زیور کو پہن کر کے غیر محرم کوئی سنتا ہے تو اللہ کا رسول نے لعنت فرمائی۔ وہ پیروں میں زیور پہنا جاتا ہے، اگر اس کی آواز اتنی ہے کہ کوئی غیر محرم اس کے زیور تک کی آواز سننا ہے تو وہ زیور بھی اس کے لیے پہننا جائز نہیں۔ آوازیں کر کر کے رو رہی ہیں، انتقال ہو جائے کسی کا ایک ایک چیز بیان کر دے گی، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے۔ اور ایک خاتون کی تو ایکٹنگ، میں طالب علمی کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک خاتون آئی، بڑی ایکٹنگ ہے، مت پوچھو، ان کے تو حالات بھی گزر گئی۔ ایسی زندگی کرنے میں بڑھیا مر کے قبر میں چلی جائے گی، سویٹر بن رہی ہے، ٹھنڈ آنے سے پہلے اپنے بچے کا انتظام کر رہی ہے، لیکن ٹھنڈ کی فکر ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، بیٹے کا ویسے کچھ انتظام نہیں کر رہی ہے، بیٹے کو پڑھا نہیں رہی ہے، سارے دن بس یہی باتیں ہو رہی ہیں، نکاح کے وقت میں بیٹے کا حال کیا ہے، کلمہ تک نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں، بس اسے اتنا پتا کون سا سوٹ پہن کے آئی تھی، کون سے کپڑے لے کے آئی تھی، بازار میں کون سی، اب تو بازار اتنی ہو گئی، پیر کی بازار، منگل کی بازار، یہ سی بازار، بوسی بازار، بازاریں ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ حالات ہے، بال بکھرے پڑے، کسی کا انتقال ہوا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ خاتون آئی، پہلے ایک سائیڈ میں کھڑی ہوئی، کھڑی ہو کر کے اس نے اپنی جگہ بنائی، پہلے بیٹھ گئی، پھر ایک خاتون کو سینے سے لگایا، ایسے رو رہی تھی جیسے اس کا سگا باپ مر گیا ہو، پتہ چلا کوئی دور کے رشتہ دار تھے۔ رونا آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اتنی بیٹھی ہے، کوئی اتنا نہیں ہوتا قرآن پڑھتے وہاں پہ بیٹھ کے۔ امام صاحب آ جاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے، رونا بند نہیں کرتی ہیں۔ ہاں، رونا بند نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا کوئی، وہاں رو رہی ہیں، نہیں آ رہی ہے تو رو رہی ہے، آواز کر کے رونے والی عورتوں پہ اللہ کا رسول لعنت فرمائیے۔ بہرحال میری بہنوں سے بھی گزارش ہے اور کچھ جوانوں سے گزارش ہے، داڑھی چھوڑو۔ کچھ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ کوئی لڑکی ریجیکٹ کر دے گی، تو کہتا ہوں اگر اس بات کا غم ہے، میں بریلی کے پاس گیا تقریر کرنے کے لیے، ایک جوان آ کر رونے لگا، کہنے لگا حضرت میرے حق میں دعا کرے۔ کیوں؟ کہنے لگا شادی ہوئی، میری بیوی کی طلاق ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا حضرت میں نعت پڑھنے کا شوقین، میں نے داڑھی چھوڑی۔ اس نے کہا تب تک تیرے گھر میں نہیں آؤں گی جب تک تو داڑھی نہیں کٹا لے گا۔ میں نے اسے چھوڑنا تو گوارا کیا، حضور کی سنت کو کٹانا گوارا نہیں کیا۔ ایسے عاشق بھی پڑے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے تم سے کوئی شادی نہیں کرے گی، آج کچھ ہوتی ہے کہہ دیتی ہے داڑھی والے کے ساتھ نہیں کر دی، میں کہتا ہوں تیرے حق میں بہتر ہے داڑھی چھوڑے نکاح سے پہلے تجھ سے شادی وہی کرے گی جو کنیز فاطمہ ہوگی، تجھ سے شادی وہی کرے گی۔ جوانو داڑھی چھوڑو، یہ دنیا ہے، ہم کسی دنیا دار کے طریقے اپنانے نہیں آئے۔ یہ سلمان خان، یہ شاہ رخ خان، یہ عامر خان یہ بچیں گے نہیں۔ یہ مر کر کے کتنی بھی سرجری اپنے چہروں کی کرا لے، کتنی بھی دوائیں کھا لے، کتنے بھی زیادہ سے زیادہ نہیں جی سکتے، تم انہیں آئیڈیل بناتے ہو کیا سوچ کے 60 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تو جوان ہے، انہیں دیکھ کر کے کیا جوانی آئے گی؟ ایک دن یہ بھی مریں گے، یہ بھی دنیا سے جائیں گے، انہیں اپنا آئیڈیل مت بناؤ۔ آئیڈیل اگر بنانا ہے، طریقہ اپنانا ہے تو آپ بنا کے لال کے طریقے اپنا لو۔ خدا کی قسم جب اس کے طریقے اپنا کر کے دنیا سے جاؤ گے تو زمانے والے دیکھ کے کہیں گے یہ کسی اور کا جنازہ نہیں، مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ طریقے اپنانا کے حضور کے طریقے اپناؤ۔ وہ غفار قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے کام چھوڑا اور میں دمشق کی جامع مسجد میں آیا، شیخ سعید برہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت مسجد کے امام ہے۔ میں نے کہا حضور مجھے علم دین پڑھائیے، انہوں نے مجھے علم دین پڑھایا۔ قبر کھودنے والا کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرتی بھی ہو سکتا ہے، کوئی دھان اٹھانے والا، کوئی کھیتی کرنے والا، کسان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ عمر نکل گئی پڑھ نہیں سکتا، نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں گیا شیخ سعید برہانی کے پاس، میں نے کہا علم دین پڑھائیے، انہوں نے مجھے علم دین پڑھایا۔ اب یہ قبر کھودنے والا نہ رہا، علم کی برکت یہ وقت کے شیخ عبد الرحمان بن گئے تھے۔
انہی کی نسل میں شیخ عبد الرزاق پیدا ہوئے. علم سے بنتے ہیں اعلی حضرت، علم سے بنتے ہیں مفتی اعظم، علم سے بنتے ہیں حجت الاسلام. اور یہی علم جب اختر رضا کو ملے تو تاج الشریعہ بنا دیتا ہے. اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ایسی ہی نئی نئی نعتیں اور بیان سننے کے لیے ہمارے چینل ڈی کے مدینہ آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں.